إياك نعبد صراط المستقيم محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات الله. جگہ بھی اس وقت آپ کے بیچ ایک مخصوص تاریخ کی نسبت سے منعقد اس مجلس میں مشہور و معروف آیہ مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جسے اکثر آپ کے بیچ میں مجلسوں کے لیے ممبروں پر ذاکر کے لبوں پہ زینت ہوا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں۔ یہ مفہوم اور ظاہری ترجمہ ہے آیہ مبارکہ کا۔ جس گروہ خاص کو اطاعت کے سلسلے میں بلایا گیا وہ گروہ خاص ہے صاحبان ایمان کا، اور جب صاحبان ایمان کی گفتگو ہوتی ہے تو قرآن کا ایک چھوٹا سا لفظ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، یہ اپنے آپ میں عجیب و غریب آیہ مبارکہ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ کہنا اللہ کا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت منزل ہے کہ اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اور پھر کہہ رہا ہے ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچیدگی اور باریکی ہے دعوی ایمان میں اور حقیقت ایمان میں، جس کی وضاحت قرآن کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ صاحب ایمان زبان سے بن جانا اور ہے، اور ایمان لے آنا اور ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ جانتے ہیں کہ اگر تب ادھر آپ کے بیچ میں جملے کر کے پھر مخصوص بیان کی طرف متوجہ کیا جائے آپ کو کہ جب آپ ایمان والوں کی بات کرتے ہیں تو عجیب منزل ہے، اس لیے کہ ہمیں اس راستے پہ پرواز کرنا ہے، اڑنا ہے، چلنا ہے، اٹھنا ہے۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے نہیں جا سکتے۔ یہ 50 سال کسی ایک ذکر کو سن کر ویسے ہی بنے رہ جائیں جیسے تھے 50 سال پہلے۔ یہ مقصد ذکر ائمہ تحریر نہیں ہے۔ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی اور تغیر آنا چاہیے اس سلسلے میں کہ آج جو کچھ ہے وہ کل ویسے نہ رہیں، پھر پرسوں کچھ اور ہو جائے۔ اس لیے کہ ہے بہت دشوار، ہے بہت مشکل مرحلہ یہ پرواز کرنا روحانی کیفیت میں ایمان کے ساتھ بہت مشکل ہے، اور اس مشکل کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ ہوائی سفر کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو خطرے بتائے جاتے ہیں اس میں، وہ اس مقام پر جسے آپ ٹیک آف کہتے ہیں کہ چلتے چلتے جب پلین ٹیک آف کرتی ہے، اٹھنے لگتی ہے زمین سے،
تو چونکہ اپنے مرکز کے برعکس ہونے جا رہی ہے، وہ لوہے کا بنا مرکز اس کا ہے زمین، اور اب اس کے برعکس وہ سفر کرنے جا رہی ہے۔ تو اسی وقت جو عرضے کے وقت ہوتا ہے، جو اس میں بہت سارے خطرات بتائے جاتے ہیں پائلٹ کی طرف سے بھی اور انجینئر کی طرف سے، کہ یہ اگر خیریت تمام اوپر آ گئے اور اس وقت تک اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتے لوگ اور منتظمین کہ آپ بیلٹ باندھے رہیے، کب تک؟ جب تک وہ اپنے صحیح مقام اور رفتار پہ نہ آ جائے۔ بھئی یہی مومن کا سفر روحانی ہے کہ ٹیک آف کرنے میں دشواری ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی، ہماری خواہشیں ہمیں روکیں گی، ہمارے جذبات ہمیں کھینچیں گے، لیکن اگر ان سب کے رشتوں کو توڑ کر آپ ٹیک آف کر لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ماحول روحانی آپ کو مل جائے گا جس میں ائمہ طاہرین کے ذکر کے اثرات نمایاں ہونے لگیں گے۔ صلوات بھیجے آپ اسی لیے آپ نے کہ جو اصل اطاعت کی منزلوں میں آیا وہ پرواز کر گیا ہے روحانی کیفیت میں۔ جو آپ ائمہ طاہرین کے اصحاب کا ذکر سنتے ہیں، وہ چاہے میسم کا پرواز دار فراز پہ ہو، چاہے ابو ذر کا پرواز ربضہ کے میدان تک ہو، چاہے کربلا والوں کا پرواز مدینے سے کربلا تک کا ہو، وہ زمین کی پرواز ہے، یہ فضاؤں کی پرواز ہے۔ اپنے مقام کو چھوڑنا پڑے گا، اس مقام کو جہاں آپ مادی غلاظتوں میں ڈوب کر زندگی گزار رہے ہیں، اس سے اٹھ جانے کی بات قرآن کہہ رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اب ایمان لے آؤ، اس جگہ کو چھوڑو، وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرو جہاں تمہیں دنیا کے معاملات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس اتنی ضروری یہ آیات اس میں اطاعت ہے، صاحبان امر کا مخصوص ذکر جو اس وقت آپ کے بیچ میں ہونا ہے، ایمان لانا اور توحید کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟ نہیں ہو سکتی اطاعت الہی، اس لیے کہ آپ برابر سنتے ہیں کہ لفظوں کے سہارے کسی بھی اطاعت کی منزل میں آنا آپ کا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ نے آیت کو آگے بڑھایا اور کہا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اسی اطاعت میں اطاعت الہی ہے، تم میرے نبی کی اطاعت کرو، اسی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، تو بہت جلدی سے آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اب رسول کی اطاعت ہو، اب آپ جانتے ہیں کہ دو مرحلے میں بڑی سخت منزل، ایک خداؤں کے ہجوم سے اپنے خدا کو نکالنا۔ بہت سارے خدا ہیں، صرف بتوں کے اختیار سے نہیں، بتوں کے اعتبار سے نہیں، ہمارے اپنے بیچ میں، نظروں میں، ہماری اپنی زندگی میں بہت سارے خدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی بے جا دولت مند کے سامنے جھک گئے تو اس خدا سے انکار ہو گیا، اس خدا کا اقرار ہو گیا۔ ہم کسی طاقت کے سامنے جھک گئے تو طاقتور اب خدا ہو گیا، وہ خدا رخصت ہو گیا۔ اگر ہم رشتوں کے دباؤ میں احکام الہی توڑ کر جھک گئے تو اب رشتہ خدا ہو گیا، وہ خدا آپ سے دور ہو گیا۔ تو ہمیں خداؤں کے ہجوم سے اپنے اس خدا کو نکالنا ہے جسے اطیع اللہ کی منزل میں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اطیع اللہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، آؤ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اس ہجوم خدائی میں تم ہمیں ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اب میرا نبی جس خدا کو خدا کہے گا وہی وہ اللہ ہے جس کی اطاعت کا حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، تو تم اپنے میرے نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ اب نبی تک پہنچنا اگر منزل ہو گیا، مرکز ہو گئی ذات رسول کی، تو آپ رسول کو بھی ڈھونڈیے۔ اگر اکیلا رسول ہوتا تو ہم اس رسول تک جا کے خدا تک پہنچ جاتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ انہیں رسول کے راستے سے مل رہا ہے تو کیوں نہ رسول ہی کو مختلف بنا دیا جائے۔ اب رسول جب مختلف ہو گئے، 73 فرقوں میں 73 رسول بن گئے۔ اب ہم کس رسول کے ذریعے ہم اس خدا تک پہنچیں؟ اس لیے کہ اگر رسول نہیں ملتا تو ہم خدا تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہم کس رسول کے ذریعے جائیں کہ جس سے وہ صحیح رسول و خدا ہو جائے۔ تو اب صحیح رسول کی شناخت کرنا، صحیح خدا کی شناخت کرنا، صحیح خدا کے لیے صحیح رسول چاہیے، صحیح رسول کے لیے صحیح جانشین رسول چاہیے۔ اب ایک
سلسلہ بن گیا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، واطیع الرسول نہیں سمجھ میں آتا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہاں جب آ جاؤ گے تو تمہیں نبی بھی مل جائے گا، خدا بھی مل جائے گا۔ صلوات بھیج دے آپ۔ ہمیں ظاہر ہے کہ لوگوں نے ولی الامر لفظ سے فائدہ اٹھایا کم پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ، اور وہ فائدہ یہ اٹھایا کہ جو حاکم وقت ہے وہی ولی الامر ہے، اس لیے کہ اس کی لفظی معنی جو کیے جائیں گے وہی ہوگا۔ امر کے معنی حکم، ولی معنی حاکم، جو حاکم وقت ہو وہی ولی الامر ہے۔ تو اب حاکم وقت نے کیا کیا کہ درباروں میں بند کر بیٹھ گئے اور کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اور پھر وہاں سے رسول دینے لگے۔ اب انہیں جسے رسول ملا دربار سے، وہ رسول خدا تک نہیں پہنچا پایا۔ اسی لیے آج تک توحید کا عقیدہ مسلمانوں میں بہت کمزور ہے، اس لیے کہ وحدہ لا شریک لفظوں سے کہنا اور ہے، اللہ اکبر لفظوں میں کہنا اور ہے، لیکن واقعی اس کا کوئی شریک نہ ہو، واقعی وہ بڑا ہو، یہ بہت مشکل منزل ہو جاتی ہے ہمارے۔ درباروں کے رسول بنا بنا کے پیش کیے گئے، اللہ نے کہا نہیں ولی الامر کی اطاعت کرنا۔ اب اگر مسلمان اتنا سمجھ لیتا کہ اللہ رب العالمین ہے جس کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بعد جس رسول کی اطاعت کرنی ہے وہ عالمین پہ رحمت بن کر آیا، تو جب دو عالمین کے سطح کے لوگ ہیں جن کی اطاعت کرنی ہے تو تیسرا بھی عالمین ہی کے سطح کا ہونا چاہیے۔ بغداد اور بصرہ اور مکہ اور مدینے کا حاکم نہیں، عالمین کی سطح کا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس سلسلے سے بات کی گئی ہے اطاعت کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال آ جائے کہ 5 بڑے شہروں کا نام لکھو ہندوستان کے، اور کوئی 3 نام لکھے، دلی، کلکتہ، بمبئی، اس کے بعد جب جو ہوا سکارا، کہ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ 5 بڑے شہر کہے گئے تھے، 3 تو صحیح لکھا تھا اوپر تو نے، یہ پھر نیچے کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے جب ترتیب بگڑتی ہے تو آدمی فیل ہو جاتا ہے، پھر وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ مسلمانوں کی ترتیب بگڑ گئی، رب العالمین اور رحمت العالمین کے بعد اس نے بصرہ، بغداد اور مکہ کے حاکموں کو ولی الامر بنانا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ ولی الامر جس کی عصمت عالمین کی سطحوں تک پہنچے، جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہو، جہاں جہاں اس کی رحمت ہو، وہاں وہاں اس کی ولایت پائی جائے، تب جا کے وہ ولی الامر ہوتا ہے۔ سوال بھیجے آپ، اب وہ ولی الامر ہوگا۔ اسی لیے رسول نے مستقبل کے آئینے میں بدقسمت مسلمانوں کے غلط طریقے کو دیکھا اور اس کے بعد حدیث بیان کر دی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے کلنا محمد؟ یہ سب کے سب محمد کہاں ہیں؟ یہی لوگ جو بادشاہ وقت بنے بیٹھے ہیں؟ کہا نہیں، میں نام دے رہا ہوں، اپنا نام۔ جو بھی ولی الامر ہوگا وہ صفات نبی اور علی کا آئینہ ہوگا۔ جب ان کی صفات دیکھ لینا تو اسی آئینے میں انہیں ڈھونڈنا کہ واقعی انہی کے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے سے کیا کہنا، آج اسی لیے اسلامی سوچ اور فکریں بہت ہی کمزور پڑ گئی لوگوں کے بیچ میں، اس لیے کہ بس ایک جملہ اور سماعت کر لے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں جو آپ کرنا ہے کہ آپ جانتے ہیں، بہت پہلے کبھی مجلس میں عرض کیا ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی مشہور دریا گنگا اور اس کی ابتدا ہے گنگوتری۔ کوئی وہاں جائے جہاں سے گنگوتری، جہاں سے نکلی ہے گنگوتری، تو گنگا وہاں جائے، اگر وہاں سے پانی لے لے، ایک گلاس میں پانی لے کے چلا ہے، اور وہی پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گنگا کو کانپور میں آ جائے، اور پھر یہاں سے پانی لے لے اور دونوں پانی کو رکھے سامنے، کہ بھئی یہ تو ایک ہی دریا کا پانی، اتنا فرق؟
یہ تو بڑا گندا ہے جو کانپور سے ہم نے لیا ہے، اور یہ جو وہاں سے لائے تھے تو بہت صاف و شفاف ہے۔ یہ دونوں فرق ہو گیا جب ایک ہی دریا کا پانی، نام تو گنگا ہی اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، وہیں سے پانی۔ کہا نہیں، آپ نے ابتدا میں لیا ہے جب، تو وہاں صاف ستھرا ملا۔ جب وہ دریا شہروں سے گزر کر آئی تو شہروں کی غلاظتوں سے دریا ہو گئی گندی، تو اب اس میں آمیزش آ گئی، تو اب وہ پانی ویسا نہیں رہ گیا۔ اللہ نے حکمت یہ کی تھی کہ چشمہ اسلام جہاں سے شروع ہو ویسے ہی چشمہ اسلام آخر تک باقی رہے۔ تو ہوا کیا تاریخ اسلام کے ساتھ کہ درباروں کی غلاظتوں کو لیے ہوئے دریائے اسلام جب چلا تو درباروں کی غلاظتیں اس میں ملتی چلی گئیں، اور آج اسلام آ کے وہ نہیں رہا جو وہاں تھا، جو وہاں نہیں رہا تو یہاں تو آپ کیا کریں، کیسے صاف ملے؟ اگر اس دریا کے پانی کو کانپور میں بھی آپ صاف دیکھنا چاہیں تو کیسے ملے گا؟ کہا بہت بڑا ٹیوب لیجئے، بڑا جو کورڈ ہو، اور وہاں اس کو وہاں شروع کریے اور کانپور میں کھولیے، یا جس شہر میں لینا ہو وہاں آپ گاپ بنائیے، اس کا کھولتے رہیے، نکالتے پھر بند کر دیجئے۔ تو جب کورڈ آئے گا تو ویسے ہی آئے گا پانی۔ آپ کو ہر شہر میں کورڈ پانی سے جب کھول کے لیں گے تو ویسے ہی ملے گا، اس لیے کہ کھلے میں تو لوگ ڈال دیتے ہیں غلاظت، بند میں نہیں ڈال پائیں گے۔ اللہ نے بھی یہی اہتمام کیا، اسلام نبی سے شروع کروں گا اور پھر عصمت کا کوریج بناؤں گا قیامت تک۔ اس میں جب گزر کر نہ ہو چاہے گا تو ہر زمانے کے محمد جہاں چاہو گے اسلام لے لو گے، لیکن محمد سے لینا اور کسی سے نہ لینا۔ اسی زمانے کے محمد کو امام کہتے ہیں۔ کہو آدمی سے آپ یہی وجہ ہے کہ پھر درباروں نے سوچا کہ اگر یہ وقت کے محمد ہیں تو ان پہ غلبہ حاصل کیا جائے۔ یہ اس طرح سے رسول والا اسلام لے کے جاتے رہیں گے تو پھر ہمارا والا اسلام کیا ہوگا؟ پھر ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ کہا یہ مانیں گے نہیں، کہا ان سے بیعت لو، کہا نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے انکار کر دیا کہ میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں خلیفہ کی، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرے امام کے بارگاہ میں آئے، کہا صلح کر لیجئے، کہا صلح تو کر لوں گا لیکن بیعت نہیں ہے اس میں۔ سیاست تم دیکھو، شریعت ہم دیکھیں گے۔ وہ پاکیزگی شریعت کا محافظ معصوم جس سے کسی موقع پہ شریعت کا سودا نہیں ہونے دیا، رہ گیا حاکم شام، حکومت کے دائرے میں شریعت کا محافظ بنا رہا میرا امام۔ تیسرے امام سے بیعت طلب کی یزید نے، ایسا دھول چٹایا حسین نے کہ آج تک ذلیل و رسوا ہو کر اس کا نام بھی ہے، اس کے لوگ بھی ہیں، کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں بچا، اس لیے کہ ابھی تک ہر زمانے کے امام نے یا درباروں میں جواب دیا تھا یا شہروں میں جواب دیا تھا۔ حسین نے کھلے میدان میں اس طرح یزید کو بے نقاب کر دیا کہ وہ قیامت تک چھپنے والا نہیں۔ تھک گیا ہر زمانے کا یزید، اب بیعت نہ مانگنا، اب یہ شریعت کی پاکیزگی یہاں رہے گی، کچھ ہو نہیں سکتا، کیا کروں؟ تو قیدی بنا لو، تو قیدی بنا کے بیعت لو، کہا نہیں بیعت نہیں، تو قیدی بنا لو، ٹارچر کرو، بیعت نہ مانگنا، بہت برا حشر کریں گے۔ بات آگے بڑھ گئی، ہر زمانے کا یزید بشکل امت اسلامی کا خلیفہ اپنے آپ کو تعارف کراتا رہا کہ میں خلیفۃ المسلمین، اور سب پریشان رہے وقت کے معصوم سے، اس حقیقی شریعت کے وارث سے جس پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ چھٹے امام نے فقہ مرتب کر دی، پانچویں امام نے سکہ چلا دیا، ساتویں امام قید خانے میں تو تھے لیکن شریعت کو بچا کر آٹھویں تک پہنچا گئے۔ آٹھویں امام کی باری آئی، اب ہارون رشید کا بیٹا مامون اور امین، میں ہمیشہ بچوں کے لیے اب کیا کرتا ہوں کہ اس سے وہ اس تاریخ میں کم سے کم بایو ڈاٹا ذہنوں میں ان کے رہے، ہلکا ہلکا، پورا تو کتاب پڑھنی پڑے گی۔ عرب کی بیوی سے امین تھا، عجم کی کنیز سے مامون تھا۔
عرب کے لوگوں نے کہا ہم عجم کی کنیز کے بیٹے کو اپنا ولی نہیں مانتے، ہم انہیں حاکم نہیں بننے دیں گے مامون کو۔ ہارون رشید چالاک تھا، مامون سے واقف تھا، یہ بڑا شریر ہے، یہ بھائی کو مار دے گا اور سب نہیں مانے گا۔ فوراً 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اپنی حکومت، عرب اور عجم۔ عجم جسے آپ ایران کہتے ہیں، عرب جو ہے اس وقت، عرب میں عرب والے کے بیٹے امین کو بنا دیا اپنی زندگی میں، اور عجم والے کو عجم میں بنا دیا مامون کو۔ لیکن یہ برداشت نہیں ہوا مامون سے کہ یہ کیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو وہ چلتا رہا۔ آخر میں اس نے باپ کو بھی قیدی بنایا، اپنے بھائی امین کو بھی قتل کروا دیا اور ساری حکومت کا فارغ ہو گیا۔ ادھر امام کو پر نگاہ گئی کہ ان سے بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے، اگر بھائی سے خطرہ تھا حکومت چھیننے کا تو خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ بھی ختم ہو سکتا ہے امام کے رہتے ہوئے، تو اب ان سے کچھ کیا جائے۔ ان کو بلایا گیا مدینے سے، امام مدینے سے چلے ہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ حصہ چونکہ بھی ابتدائی ہے تو مسائل کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ بھی اپنے جد امام حسین کی طرح مدینے سے رخصت ہوئے، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے۔ امام کو مامون نے بلوایا ایران، 60ویں امام، اب آئے۔ پہلا شہر جس میں داخلہ ہوا اسے کہتے ہیں نیشاپور، جو زیارت کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب آپ لگائیں کہ اس وقت امامت کا دبدبہ کتنا بڑھ چکا تھا، اس لیے کہ باطل قوتیں تو بیعت ویت سے تھک گئی تھی، اب اس میں کچھ بچا نہیں تھا، نئے حربے اختیار کرنا تھا۔ نیشاپور میں کسی نے 20,000 غابی قلم اور دعوات لیے ہوئے، کسی نے 30,000، 1000 ہی کہ وہ 1000 میں ہے معاملہ۔ جب لوگوں نے سنا کہ فرزند رسول مدینے سے آ رہے ہیں اور پہلا داخلہ نیشاپور میں ہوگا، ہجوم لگ گیا۔ ہماری سجی ہوئی تھی امام کی، پردے میں بند، لوگوں نے روکا، فرزند رسول رکیے، کیا ہوا؟ اب سمجھ گئے کہ صاف و شفاف اسلام کا بہتا ہوا دریا ہے، یہیں سے مل سکتا ہے پانی، اب ادھر سے کدھر ادھر یہ بیکار ہے۔ کیا ہوا کہ آپ اپنے جد رسول کی کوئی حدیث بتائیے۔ ارے اتنے سارے محدث ہزاروں ہزار پیش کر رہے حدیثیں دربار میں، ان سے کیا سمجھ رہے تھے وہ لوگ؟ یہ اصل حدیث انہی سے ملے گی۔ کیا کہنا میرے 8ویں امام کا؟ یہی وہ حدیث ہے جس حدیث میں امام نے ہزاروں کے بیچ میں حدیث بیان کرنے کے اسباب و ذرائع بتائے ہیں، جو آپ سنتے ہیں۔ کہا دیکھو میرے جد نے کہ حدیث یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید ایک قلعہ ہے جس میں جو شامل ہو گیا، جو داخل ہو گیا وہ فلاح پا جائے گا۔ اس میں داخل ہونے کی شرطوں میں ایک شرط میں ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی پوچھتے لوگ کہ پھر یہ آپ کو کیسے معلوم؟ اس لیے کہ آپ تو 200 سال کے بعد ہیں رسول کے، تو آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو سوال ہی نہیں آنے دیا۔ پھر امام نے کہا اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی کیسے، بھائی جائے گا، اسی لیے میں کہتا ہوں فخر کرے دنیا ایک پاکیزہ شجرے پر جو کائنات میں ایسا نہیں ملتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو بیٹا فٹیچر ہو سکتا ہے، اگر کوئی باپ بہادر ہے تو بیٹا بزدل ہو سکتا ہے، اگر بیٹا عالم ہے تو باپ جاہل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وراثتیں منتقل ہو غیر معصوم کی۔ ہم نہیں بنا سکتے اپنے بیٹے کو ذاکر، اس لیے یہ صلاحیت ہے، یہ وراثت زمینی نہیں ہے کہ ہم نے 3 بیگھہ آپ کے نام لکھ دیا بیٹے کو مل گیا، یہ صلاحیتیں منتقل نہیں ہوتی آسانی سے۔ امام نے کیا کہا؟ ہر لوگوں نے اپنے علم کا بتا دیا کہ مجھے میرے استاد نے بتایا، صرف امام نے جب اپنا علم کا بتا دیا کہ میرے باپ
باپ نے مجھ سے کہا، ان کے باپ نے ان سے کہا، ان کے باپ نے ان سے کہا۔ یہی 8ویں امام نے کہا کہ مجھے میرے بابا موسیٰ کاظم نے بتایا، انہیں ان کے باپ جعفر صادق نے بتایا، انہیں ان کے باپ محمد باقر نے بتایا، انہیں ان کے باپ علی بن حسین نے بتایا، انہیں ان کے باپ حسین نے بتایا، ان کے بھائی حسن نے بتایا، انہیں ان کے باپ علی نے بتایا، انہیں رسول نے بتایا، رسول کو جبرائیل نے بتایا، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی صاف ستھرا پاکیزہ پانی شریعت کا جو خدا سے نکل کر 8ویں امام تک نشاپور میں آ گیا۔ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والامام، اللہ نے جو نبی کو دیا، نبی نے علی کو دیا، علی نے اپنی اولادوں کو دیا، اور ویسے ہی یہ کہتے رہے جیسے ملا، کوئی تغیر نہیں تھا اس میں کہ اپنا مفہوم پیش کر دیں ہم خطابت میں۔ تو آپ بخوبی یاد ہے، یہ ہے آپ نے حدیث بیان کی، لوگوں نے لکھا، اور اس کے بعد امام نے کہا ارے یہاں تو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی جائے۔ مہمین سے نکلے نماز کے لیے، آمادہ ہوئے، کہا وضو۔ تو ایک شخص نے ظرف اٹھایا کہ میں پانی لے آؤں، تو جانے لگا ادھر کہاں پانی، کہا اس علاقے میں پانی نہیں ہے، میں لے کے آتا ہوں جہاں سے ہم لوگ لاتے ہیں۔ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ وہ پتھر ہٹاؤ وہاں سے۔ سامنے پتھر تھا، اسے ہٹایا، جیسے ہی ہٹایا اسے چشمہ بلند ہونے لگا۔ چشمے سے پہلی بار امام نے وضو کیا، انہیں کا نکالا چشمہ، اس سے وضو کیا، اس کے بعد کہا اب اس علاقے کے لوگ اس سے استفادہ کریں اور اپنا کام کریں اپنی۔ آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ اب آپ سمجھے اولی الامر کسے کہتے ہیں، حاکم کسے کہتے ہیں۔ لوگوں کے بنائے ہوئے کنویں ختم ہو گئے، لوگوں کی بنائی ہوئی نہریں ختم ہو گئیں، بنائی ہوئی سڑکیں ٹوٹ گئیں، لیکن امام نے جہاں قدم رکھ دیا اور جہاں قدم رکھا وہاں چشمے آ گئے۔ چشمے آ گئے تو قیامت تک جاری رہ کے بتا رہے ہیں کہ یہ عارضی امام نہیں ہے، قیامت کے پار کا معصوم ہے۔ کرو آدمی آپ نشاپور میں دیکھیں گے کہ وہاں چشمہ آج بھی ہے، لوگ بھر کے پانی لاتے ہیں، جو زیارت کرنے جاتے ہیں وہاں وہ ملتی پلاسٹک کی بوتلیں، اس میں لوگ بھر لیتے ہیں اور لے کے آتے ہیں۔ تو ابھی دو نشانی چھوڑی، اماموں کی نشانی چشمہ، حضرت علی نے چشمہ جاری کیا جنگ صفین میں جاتے وقت، امام حسن کا چشمہ وہیں ہے نجف سے کچھ دوری پر جو کینسر کی دوا بتائی جاتی ہے، امام حسین نے چشمہ جاری کیا، وہ بے قلبی کی ماں کے راستے میں پیاس لگی، پانی نہیں ملا تھا، ان کی پیاس بجھانے کے لیے 8ویں امام نے چشمہ جاری کیا۔ تو یہ علوی کردار تھا کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں ہم پتھروں سے پانی نکال لیتے ہیں۔ مولا 8ویں امام نے دونوں صفت چھوڑی نشاپور میں، ابتدائی میں داخل ہوتے دو صفت چھوڑی، اپنے باپ علی کی نشانی چشمہ چھوڑا اور اپنے جد رسول کی نشانی۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کچھ فرش نہیں تھا، صاف پتھر تھا، پتھر پہ کھڑے ہوئے، اور جب نماز پڑھ کے ہٹے تو لوگوں نے دیکھا یہ دونوں پتھر پہ نقش بنے ہوئے۔ جب پتھر پہ نقش بن گئے 8ویں امام کے، تو وہاں لگا ہوا ہے، شیشے کے اندر لگا ہوا ہے، وہ لوگ زیارت کرتے ہیں جا کر، یہ 8ویں امام کا قدم ہے، 8ویں امام نقش بنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چشمہ علی کے کردار کی نشاندہی، پتھر پہ نقش چھوڑنا نبی کی سیرت و کردار کی نشاندہی، اس لیے کہ نبی کا پیر پتھر پہ نقش دیتا تھا، زمین پہ نقش نہیں پڑتا تھا۔ تو علی اور نبی کے وارث ہونے کا اعلان نشاپور ہی میں لوگوں کے بیچ میں کرتا ہوا میرا 8واں امام چلا، اور اب آپ کو وہاں سے بلایا گیا، تو اب آپ کو خراسان کی طرف لے جا گیا اور وہاں آپ کو رکھا گیا جہاں دربار سجے تھے مامون رشید کے۔ کتنے واقعے ہیں، کتنے واقعات کے بیچ میں نے ولادت کی تاریخ میں بھی چھوٹی سی محفل میں وقت کیا تھا، بہت سارے برابر آپ کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہے وارث نبی کا صحیح رسالت کی نشاندہی کرانا، صحیح خدا تک پہنچانے کا۔ بہت کوشش کی، اسی لیے
تھکی ہوئی باطل قوتوں کے عاجزی کا اظہار تھا کہ آپ ولی عہد بن جائیے. بیعت تو میں نہیں لے پایا, آپ ولی عہد بن جائیے. تو ولی عہد بن جائے تو کیا ہوگا؟ کیا کہنا میرے امام کا. پھر علی کی زبان میں علی بولا. دیکھو ولی عہد میں جانتا ہوں یہ مجھ تک نہیں پہنچے گا. ارے کیوں نہیں پہنچے گا؟ کہ اس لیے کہ جب تو مر جائے گا تب تو کوئی ولی عہد حاکم ہوگا, اور تیری موت سے پہلے میری شہادت ہے تو مجھ تک یہ پہنچے گی. بہت بڑا ہجوم لگا تھا. اس میں ایک شخص آیا جلا بھنا حاسد اور کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام خطاب کر رہے تھے. یہ واقعہ تو آپ کو ایپیسوڈ جو چل رہا ہے چینل گن پہ اس میں بھی مل جائے گا. آیا اس نے اور کہا کہ آپ نے ولی عہدی قبول کی ہے, آپ کے خاندان میں تو ایسی کہیں کوئی لالچ نہیں ملتی کہ وہ حکومت پہ داخلہ لے لے. امام نے کیا کہا کہ تیرا ارادہ جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں, تو سوال کا جواب نہیں چاہتا, تو کچھ اور چاہتا, اسی لیے تو اپنے آستین میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں. گھبرا کے پیچھے ہٹا, جو منتظمین تھے وہ دوڑے اس کی طرف, تو اس کے آستین سے خنجر گرا کہ وہ آگے آ کے سوال کر کے قریب آ کر حملہ کرنے کی کوشش کر. لوگوں نے پکڑا, کہا نہیں پکڑو نہیں, چھوڑ دو. اور امام اپنے قیام گاہ کی طرف یہ کہہ کے چلے کہ آؤ میرے ساتھ, تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا. پیچھے پیچھے گیا, امام نے اسے جواب بتایا اور بلا کے سپاہیوں سے کہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسے اس کے گھر تک بحفاظت پہنچاؤ. اس لیے کہ میرے چاہنے والوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آستین میں خنجر لے کر میرے لیے آیا تھا, تو ہو سکتا ہے میری محبت میں کوئی اس پر حملہ کر دے, تو اسے پہنچانا. جب پہنچانے کے لیے 2 معتبر لوگوں کو بھیجا, امام نے کہا تم دونوں جاؤ. تو راستے میں اس نے کہا یہ بتا تمہارے سوال کا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ کہا ملا. کہا مطمئن ہو گئے؟ کہا ہاں. کہا کیا ملا؟ کہا امام نے مجھ سے اکیلے میں کہا مجھے جبرن مدینے سے لایا گیا اور ولی عہدی قبول نہ کرنے پہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی. اللہ نے چاہا کہ میں اسے ظاہری طور پہ قبول کر دوں. یہ ہے مسئلہ ولی عہدی. لیکن امام ولی عہدی اگر قبول کر رہے تھے تو اس کے فوائد کتنے نکلے. اسی فوائد کے نتیجے میں امامت کے عقیدے میں پہلے امام حضرت علی ہیں, لیکن لقب جو آیا وہ 8ویں امام کے تک پہنچا. صرف 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل رسول. عالم آل رسول کون ہے؟ 8ویں امام. نہج البلاغہ وہاں ہے, عالم آل رسول ہی ہے. خطبات وہاں ہیں, عالم آل رسول ہی ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہ نے کہا میں نے ہر علم کا حصہ امام مبین میں کر دیا. آل رسول, عالم آل رسول کیوں ہیں؟ مناظرے بے شمار ہیں آپ کے, بے شمار مناظرے. فائدہ کیا ہوا؟ بس اللہ فائدہ کیا ہوا امام کے ولی عہد بننے سے؟ ابھی تک ہر امام سے شریعت سے استفادہ حاصل کرنا اس کے معاملات میں چاہنے والے جاتے تھے, عام آدمی نہیں جاتا تھا. عام آدمی جائے تو اسے چاہنے والوں کو پکڑا جاتا تھا, کیوں علی کے وہاں گئے تھے, کیوں ان کے وہاں گئے تھے. 8ویں امام کو فائدہ ملا کہ ولی عہد ہے تو کون روکے گا کسے آنے سے؟ ولی عہد کے پاس سب جائے گا. تو ولی عہد والا سہارا جو ملا تو امام نے ہزاروں ہزار لوگوں کو خطاب کیا, مناظرہ کیا, بیٹھ کر توحید کا مسئلہ حل کیا, سب تک علم پہنچایا. اسی لیے طب رضا بھی آپ کے بیچ میں ہے, پوری کتابیں, بہت سارے فلسفے آپ کے بیچ میں 8ویں امام کے ہیں. اور اسی میں ظاہر ہے کہ جہاں کمال ہوگا وہاں حسد و بغض ہوگا. مامون ولی عہد تو بنا چکا لیکن گھبرایا ہوا,
اسی لیے کہ نبی جو اس نے درباری نبی بنا رکھا تھا، درباری رسول بنا رکھا تھا، اس کی تصویر مرتب کی تھی غلط طریقے سے، وہ تصویر دھیرے دھیرے اصل نبی کی موجودگی میں مٹ رہی تھی۔ جب کیا ہوگا؟ اسی لیے جب کہا آپ کو عید کی نماز پڑھانی ہے، امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھانی ہے، پڑھا لیں گے، سب جانتے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ عید کی نماز امام پڑھائیں گے، دروازے پر ہجوم لگ گیا، لبیک یا امام، لبیک یا امام، کہ جلدی نکلے میں، اس لیے کہ جب عوام کی خواہش منتظمین پوری کرتے ہیں تو عوام خوش ہو جاتی ہے، اور جب منتظمین عوام کے جذبات کے خلاف عمل کرتے ہیں تو وہ ہمت نہیں کرتے بولنے کے، لیکن جذبات وہ نہیں رہتے جو ہونا چاہیے، دب جاتے ہیں کہ یہ بیکار کر دیا انہوں نے، ان سے کیوں کر دیا، ان سے چاہیے تھا۔ تو ایک خواہش تھی لوگوں کی، امام، لوگوں نے فوراً اطلاع پہنچائی امام الرشید تیری حکومت گئی۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے عید کی نماز کے لیے ان سے کہہ دیا، آ کے دروازے پر دیکھ ہجوم، جہاں یہ نکلے نماز پڑھانے پھر تیرا وجود نہیں رہے گا۔ گھبرایا ہوا آیا تو دیکھا امام نکلنے والے، بالکل رسول جیسا لباس، پیادہ، بغیر جوتی پہنے ہوئے، بغیر نالین پہنے ہوئے، دروازے پر نکلنے والے تھے کہ ایک شخص سے ہاتھ جوڑا، بولا وہ سمجھا شاید نالین بھول گئے پہننے کا، بولا آپ بغیر نالین کا؟ ہاں، میرے جد رسول عید کے میدان میں بغیر نالین جاتے تھے۔ یہ رسول کی تصویر تھی جو ظاہر میں بھی تھی اور باطن میں بھی تھی، کلنا محمد کا ایک سلسلہ تھا جو نبی بن کے نکلنے والا ہے۔ گھبرا گیا، مامون رشید آیا، کہا ہے فرزند رسول ہجوم زیادہ ہے، پریشانی ہو جائے گی، آپ گھر ہی میں رہیے، نماز میں پڑھا لوں گا۔ میں یہ کہنا تھا، امام نے کہا مجھے معلوم تھا مجھے نہیں پڑھانا ہے، لیکن میں تیرے کہنے پر تیار ہو گیا تھا۔ تو آدھے نبی کی زیارت تو لوگوں نے کر ہی لیا تھا، اب جب چہرہ دیکھ لیا، لباس دیکھ لیا، تو جب درباروں میں آئے تو یہاں سوال کر کر کے نبی کا لہجہ بھی لے لیا، حدیث بھی لے اسی لیے وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی صورت یہ لوگوں کے بیچ میں کمزور ہو جائے ان کی عصمت۔ اسی لیے واقعہ آپ سنتے ہیں قالین کے شعر کا، کیا ضرورت تھی؟ ورنہ امام کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں کیا ضرورت؟ لیکن جب رسیاں چھوڑی اور بلایا اس نے جادوگروں کو کہ آؤ میں ان کو بلاتا ہوں، تو دو زاویے سے اس کو لکھا گیا، ایک یہ کہ آپ کو دعوت دی تو آپ لقمہ اٹھا رہے تھے تو روٹیوں پہ کچھ اثر ہو رہا تھا، انہیں محسوس ہوا تھا، تو امام نے کہا کہ باز آؤ اپنی حرکت سے، نہیں وہ ہوتا رہا۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ رسی لائے تھے، جیسے وہ وہاں کا واقعہ۔ مختصر یہ ہے کہ جادوگروں نے اگر سانپ بنائے یا چھوڑا اسے تو امام کیا کرے؟ امام نے اسی کے دربار میں لگے ہوئے قالین کے تصویر کو لگا کے دبدبا بنا رہا تھا کہ شیر کی تصویر لگی ہے، تو بارے کی تصویر لگانا تو آسان ہے، لیکن تصویر کو زندگی دینا ناممکن ہے کسی کسی سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک فلسفے کے 2-3 جملے ہیں کہ دوست دولت سے بن سکتا ہے لیکن دولت سے وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ حسین عورت سے دولت کی بنا پر آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن حسن کو غیرت خرید کے نہیں دے سکتے، یہ غیرت مند بھی رہے۔ ویسے تصویر لگا لیا اس نے، اب زندگی تو نہیں دے سکتے۔ زندگی دینے والا تو وہی ہوگا جو نمائندہ الہی ہو۔ امام نے دیکھا تصویر کو، آپ جانتے ہیں کسی بھی شے کو وجود میں لانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس سے متعلق تھوڑا سا مادہ تو ہو، کہ اس مادے کو ڈیولپ کیا جائے، اس میں کچھ حکمت کی جائے اور علم کا سہارا لیا جائے، اس کو کچھ بنایا جائے۔ بغیر مادے کے کچھ نہیں۔ تصویر، امام نے تصویر کو بغور دیکھا، کسی امام کے معجزے میں ہم نے نہیں دیکھا، میں بہت بڑا عالم بھی نہیں ہوں اور جو کچھ ہے پڑھ دیتا ہوں تھوڑا بہت، مولا کا کرم ہے، آپ کی محبت ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس جگہ پر منبر پہ، لیکن بہرحال پڑھ دیتا ہوں جو بھی آتا جاتا ہے۔
آپ جانتے ہیں کسی امام کے معجزے میں نے یہ نہیں پڑھا کہ یا اللہ اسے زندہ کر دے، دل میں کہا ہوگا، زبان سے کلمات نہیں نکلے کہ میں دعا پڑھ رہا ہوں ابھی یہ کام تمہارا ہو جائے گا، ارادہ کیا ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کی صفات ہے کن فیکون، اللہ ارادہ کرتا ہو جاتا۔ بارش کا ارادہ کیا بارش ہو گئی، زمین کے الٹنے کا ارادہ کیا الٹ گئی، طوفان کا ارادہ کیا طوفان آ گیا۔ امام کے ہر معجزے میں ملتا ہے، دیکھا مردہ پڑا تھا، دیکھا کہا زندہ، لے جاؤ، زندہ ہو گیا۔ چوتھے امام نے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ، کہا وہ مر چکی، کہا وہ زندہ بیٹھی ہے، جاؤ۔ وہاں گئے بھی نہیں جہاں وہ مردہ تھی۔ پہلے امام نے نماز پڑھا دی، زندہ کی مردہ ہو گیا۔ جب رونے لگی ماں کہ میرے مولا میرے بچے کو زندہ کر، کہا لے جاؤ زندہ کو۔ یہ بھی نہیں کہا یا اللہ زندہ کر دے، بڑے اختیاری لہجے میں کہا لے جاؤ اپنا زندہ بیٹے کو۔ وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ امام نے کہا نہیں یا اللہ میں یہ سب شرارت کر رہے ہیں جادوگر، تو میری مدد فرما، اس تصویر میں زندگی دے دے۔ کچھ نہیں، یہی کہتا ہے مومن دعا کرتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، کل ایمان کا وارث ہے۔ وہ مشیت الہیہ کے اشارے پہ عمل کو وجود میں لانے والا معصوم ہے۔ امام کو تصویر دیکھی، دیکھنا تھا، اب دیکھنے میں کیا کہہ دیا اس تصویر سے، درندے کی تصویر، شیر دہاڑ کر نکلا۔ مامون رشید بیٹھا بیٹھا خلیفۃ المسلمین، جیسے ہر خلیفہ بزدل تھے ویسے یہ بھی تھا، سب بھاگ رہے تھے، یہ بھی وہی تھا، بے ہوش ہو گیا، وہ بزدل ہو گیا، اب وہ بے ہوش ہو گیا وہیں۔ اور وہ جادوگروں کا سانپ، جادوگر جسے سب وہ شیر آ کے بالکل اپنی غذا بنا کے نہ مادے سے بنایا نہ مادے سے واپس کیا۔ اب وہ جانتا تھا نکل کر شیر کہ اپنا کام ہو گیا، یہ بھی نہیں کہا مولا جاؤں، وہ سب انڈرسٹوڈ تھا کہ بس جو ارادہ ہے بس ارادہ ہے، ارادہ کر لیا ہے، یہ سب کر کے اپنا چلا جائے، چلا گیا۔ پھر تصویر بن گیا، فٹ کے ساتھ جیسے تھا جیسے کا تیسا ویسے واپس۔ اب پیٹ میں کہاں وہ سب گیا، کیا ہوا؟ اب اس پہ آپ بحث نہیں کریں گے کیا ہوا، یہ معجزہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہم اپنے علمی شعور میں لائے رہے، تیرا شعور ہی کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو خود اپنے مجبور شعور کا مالک ہے، تیرا شعور پایا کہاں جاتا ہے؟ شعور تو اس کا دیکھا جاتا ہے کہ نبی بعد میں پہنچے، علی پہلے موجود ہو، آپ سے معاملہ اب اس نے کہا چونکہ آٹھویں امام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بات تمام کر دیا، قریب آ جائے گفتگو کہ جب آپ نے ہوش میں آیا، غش میں کہا ہاں وہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو امام نے نہیں کہا کہ تو نے کیا کر دیا، کیا کر دیا بھائی؟ کہا ہے وہ دیکھیے سب کہاں چلے گئے، اور سب بالکل دربار تو سناٹے میں گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ زندہ ہو کے شہر ہو، میں تو غش آ گیا اور سب۔ کہا تو ایسا کریے آپ کہ پھر اسے زندہ کر دیجیے، اور زندہ کر کے جو کچھ نگل گیا ہے وہ اسے کہو کہ اگل دے، آپ کا تو کام ہو گیا، ہمارا بھی نپٹ جائے۔ اب امام نے نہیں کہا کہ میں نہیں ایسا کر سکتا، اس لیے کہ مجبور رب کا نمائندہ نہیں ہے، علی کل شیء قدیر کا نمائندہ ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے اس اللہ کا نمائندہ ہے۔ کہا نہیں ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر اگر سانپوں کو نگل گیا جادوگروں سے تو اس نے اگلا نہیں، نگل گیا۔ اگر وہ اژدہا بن کے پھر وہ اگل دیتا تو میں بھی اس سے کہتا ہوں تم بھی کر دو یہی کام، کیونکہ یہ موسیٰ کے عصا سے بنا ہوا اژدہا نہیں اگلا تھا، اس نے نگلا تھا صرف، تو میں بھی اسے نہیں کہہ سکتا۔ مقصد کیا تھا اشارے میں کہ تو لائے مجھے ولی عہد بنائے، جو کچھ بنائے دکھانے کے لیے، میں جانتا ہوں تو فرعون کا وارث ہے، میں موسیٰ کا وارث ہوں۔ آپ سمجھے؟ میں بتا دوں تمہیں کہ میں موسیٰ کے سلسلے سے آیا ہوا، مجھے ابن موسیٰ کہتے بھی ہیں اور
میں موسیٰ نبی کی وراثت لے کر یہاں تک آیا، تو باطل بادشاہوں کے فرعون کے درباروں سے گزرے ہوئے دربار کے مالک بنے ہو، تو جو حشر وہاں ہوا تھا وہی حشر یہاں بھی ہوگا۔ یہ 8ویں امام، کیا کہنا، شاہ خراسان، بادشاہ مالک مختار، جس کی آج بھی حکمرانی ایران کی سرزمین پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ آج بھی امام کی حکمرانی دیکھ سکتے ہیں۔ سکہ لے کر آپ آتے ہیں، بازاروں میں ملتا ہے اور حرم میں بھی ملتا ہے۔ کہا کیا ہے کہ 8ویں امام کا سکہ، کیا کرو؟ سکہ امام کے زمانے میں بنا تھا، اور اس زمانے کے علوی سادات جب امام کی شہادت ہو گئی تو علوی سادات پہ بڑا ظلم ہونے لگا۔ 40 سادات حسنی کی قبر تو موسیٰ مبرقہ کی جگہ پہ ہے ایرانی میں، ایک ساتھ انہیں ٹھہرایا گیا اور پھر ان پر مار دیا گیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو سکہ امام کا تھا، یہ چلا تھا ولی عہدی والے میں، اس سکے کو لغو تو کر دیا گیا۔ اس سکے کو لوگ اپنے بازو پر امام ضامن بنا کے باندھتے تھے کہ ضمانت رہے امام کی، میں اپنے وطن پہنچ جاؤں، واپس چلا جاؤں، ظالم مجھ پہ قتل نہ کر سکے، مجھ پر ظلم نہ کر سکے۔ تو اسی سکے کو لوگ باندھ کر نکلتے، تو وہ سکہ آج تک باقی ہے۔ حکومت ایران میں جب بھی آپ جاتے ہیں حرم میں تو آپ کو سکہ ملتا ہے، امام رضا کا روضہ اس پہ بنا ہوا، پیچھے لکھا ہوا۔ یہ کیوں ملتا ہے آج تک؟ امام ضامن بھی امام سے منسوب ہے، سکہ بھی آج تک چل رہا ہے۔ کیوں؟ اگر اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو کم سے کم ہر دور کے مامون رشید کے رخسار پر چلتا ہوا 8ویں امام کا سکہ تماچا بن رہا ہے کہ تو مجھے ولی عہد بنا رہا ہے کہ ایران میں میرا سکہ، لوگ پوری دنیا میں میرا سکہ باعث برکت اور رحمت پایا جاتا ہے۔ چلو آج بھیجتے آپ یہ 8ویں امام، اتنی ہی اور پڑھا جا سکتا ہے لیکن اب نہیں پڑھوں گا۔ کیا کہنا میرے امام کا، کس طرح سے ولی ہے۔ آج بھی ہر نماز کے بعد زیارت 8ویں امام کی، آج بھی چمکتا ہوا روضہ، آج بھی شفا کی دیوار سے شفا پاتے ہوئے لوگ، آج بھی فجر سے پہلے بٹے والے روضے کے اندر پھول جس سے ملتی ہوئی اولادیں، یہ ہے ولی الامر جس کا حکم آج تک چل رہا ہے، جو حاکم وقت ہے آج تک، وہ ہے ولی الامر میرا 8واں امام۔ لیکن پریشان ہو گیا مامون رشید ملعون، اور اس نے آخر میں یہ طے کیا کہ یہ سب نہیں ہو پائے گا، یہ کبھی بھی ہماری زبان نہیں بول سکتے، یہ خدا والی بولتے رہیں گے، اور پھر ہمارا بنایا ہوا اسلام اور سارے عقائد کمزور پڑ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے۔ تو اب انہیں راستے سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے، ورنہ وہ امام جس نے اگر دونوں ہاتھ سے اٹھا کے کھجور دے دی تو محمد ہونے کا اعلان کر دیا، کہ جسے مسجد میں دیا دونوں ہاتھوں سے کھجوریں، اس نے شمار کیا، دیکھا 18 کھجوریں ہیں، وہ واپس آیا، کہا فرزند رسول کچھ دے دیجئے، اور کہا نہیں، جو دے دیا دے دیا، کہا تو پھر کچھ لے لیجئے، کہا ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ پھر گیا، پھر آیا، کہا آپ اتنا زیادہ کیوں کہہ رہے ہیں، لے لیجئے دے دیجئے، کچھ کم کر لیجئے، کچھ زیادہ کر دیجئے، کہا نہیں ہو سکتا۔ جب تیسری بار اس نے کہا سن، اگر کل شب کے خواب میں تجھے میرے نبی نے 18 سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے زیادہ دیتا ہوں۔ وہ گھبرا کے پیچھے تھا، کیا کہہ رہے؟ کہا تم نے رات میں خواب نہیں دیکھا ہے کہ نبی نے تجھے تیرے دامن میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھجور دیے ہیں، اور تو نے شمار کیا تھا خواب میں تو 18 تھی، آج ہم نے اٹھا کے دیا، تو نے شمار کیا تو وہ بھی 18 ہے۔ جو 200 سال کے بعد بنفس نفیس گزرے ہوئے رسول کے ہاتھوں کے وزن و عدالت کو پیش کر دے، وہ میرا 8واں امام رضا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے آپ۔
کہاں وہ ہاتھ، کہاں یہ ہاتھ، یہ سامنے کا وہ گزرا ہوا، اور 18 اس ہاتھ میں بھی یہ کلنا محمد ہے، ہر زمانے کا محمد ہے یہ میرا امام۔ بس میں نے اسی لکھا کہ جب آپ 8ویں امام کی شہادت کی مجلسوں میں بیٹھے تو سب سے پہلے تو سلام کیجئے 8ویں امام کو، اس لیے کہ آج اگر آپ کے پاس محرم کے نام پر عشرہ مجالس ہے تو یہ میرے 8ویں امام کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہر امام نے عزاداری کی ہے، ہر امام نے ماتم کیا حسین کا، لیکن الگ الگ مجلسیں کی، عشرے کی شکل میں نہیں کی، ایک محرم سے 10 محرم تک نہیں کر پائے، حالات ایسے نہیں تھے۔ 8ویں امام پورا عشرہ منعقد کیا، دیوبند کو بلایا، اور جو بھی اس زمانے کے مرثیہ خاں شعراء کرام تھے ان سے مراثی پڑھا، مرثیے پڑھاتے تھے۔ 10 دن کا عشرہ 8ویں امام کی ابتدا، عزاداری 4تھے امام جناب زینب کی ابتدا ہے، اور عشرہ مجالس محرم 8ویں امام نے شروع کیا۔ اس طرح گریا کرتے تھے آپ اپنے جد کی مجلس پہ بیٹھ کر کہ کئی بار تو ملا ہے کہ مجلسوں میں مرثیہ پڑھنے کے بعد جو اتر آیا ذاکر تو دوسرے دن کے لیے امام نے خود مرثیہ لکھ کے دیا، خود مرثیہ لکھ کے دیا ہے کہ کل اس کو بھی پڑھ دینا، اس لیے کہ غیر معصوم شہادت کا تصور پیش کرتا ہے، معصوم شہادت کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو ہر زمانے کا امام دیتا میرا جد کیسے مارا گیا، عزاداروں اسی حسین کے عزادار معصوم کی شہادت کی تاریخ میں ہم بیٹھے۔ مولا آپ نے کربلا والوں پر آنسو بہایا ہے، پوری زندگی اپنے جد پر آنسو بہاتے رہے، آج آپ کے عزادار آپ پر گریہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج 23 ذیقعد 203 ہجری خراسان کی سرزمین ارض طوس جو آج مشہد کے نام سے ہے، آپ کو کس طرح رہے شہادت کی تاریخ میں، اس لیے کہ کیسے ہم رونے کا حق ادا کریں اس امام پر کہ جو پوری زندگی تو روتا رہا کربلا والوں پر، لیکن جب آپ ابھی کھڑے ہو کر پڑھیں گے زیارت تو کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم یا غریب الغربا، اے میرے غریب امام۔ تو اس غریب امام کا ماتم آج ہمارے بیچ میں، آج کی تاریخ میں، آج کی تاریخ میں امام نے آج کے پہلے ابی سلط جو بہت اچھا روزہ بنا ایران میں، ان کا بہت معتبر صحابی، بہت قرب رکھنے والا صحابی ابی سلط جن کا نام، ہمیشہ ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ ابی سلط سے پہلے کہہ دیا تھا امام علی رضا اسلام نے کہ دیکھو جب میرے کندھے پر پڑی ہوئی چادر میرے سر پر رہے تو اس دن تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ ابھی سلف تڑپ گیا، مولا آپ کیوں ایسا کہہ رہے؟ کہا نہیں بس بتا دیا۔ ابھی سلف کہہ رہا کہ دربار میں امام کو بلایا گیا، میں نے حجرہ کھولا اور آپ کا لباس دیا، ساری لوازمات پوری ہو گئی۔ امام نے کہا میں جا رہا ہوں، تم یہیں رہو۔ چلے گئے امام دربار میں آئے، ملعون مامون رشید احترام کے ساتھ کھڑا ہوا، مکر و فریب کا احترام۔ بیٹھے امام، اس سے نکالا انگور، کہا کہ یہ انگور میں نے خصوصی طور پہ منگایا ہے، بہت ہی عمدہ ہے، اتنا اچھا آپ کو نہیں ملے گا۔ کہا نہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ نے جنت میں انتظام کر رکھا ہے۔ کہا پھر اسے نوش فرمائیے۔ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کہا نہیں آپ کھائیں گے وہ کھائیے۔ 2-3 بار کہنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ آپ کھاتے کیوں؟ تو الگ تھوڑا سا رکھا ایک انگور اس نے اٹھایا اور کھا لیا۔ کہا اگر آپ کو شک ہے دیکھیے میں کھا رہا ہوں۔ کہا ضرورت تو اس کی نہیں ہے، لیکن اگر تو کہہ رہا ہے تو میں
2 انگور کے دانے اٹھائے، وہ انگور جس میں سوئیوں سے سخت زہران سخت ڈالا ہوا، امام نے 2 انگور کے دانے کھائے اور فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام رشید نے کہا کہ اتنی جلدی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ سمجھ گیا وہ یہ سب علم غیب کے معنی۔ اور رخ موڑا اپنا دربار سے باہر نکل کر امام نے اپنے سر کی چادر چادر کو سر پہ رکھ لیا، سر پہ چادر رکھ کے دھیرے دھیرے سر جھکائے ہوئے اپنے حجرے کی طرف چلے۔ اب سلط نے جو منظر دیکھا کہ ارے یہ میرا مولا دربار سے تو واپس آ رہا ہے لیکن سر پہ چادر پڑی ہوئی ہے، کیا میرے مولا کا آخری دن ہے؟ عزادارو آج ہی کا دن یہ ہے جو تاریخ میں ہم بیٹھے ہوئے امام کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ تڑپ گیا مجھ سے، کہا لیکن مجھ سے کوئی سوال کرنے کو نہیں کہا، میں بول نہیں سکتا، حکم امام ہے۔ کھڑا ہو گیا آتے امام نے سر جھکایا، فوراً ہی اس نے کھول دیا دروازہ کھل گیا، امام اندر داخل ہو گئے، دروازہ بند کر دیا حسب دستور، اور بند کر کے دروازہ ابو سلط بیٹھ گیا۔ اب وہ تڑپ رہا ہے، ابو سلط رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ جو نشاندہی امام نے کی تھی کہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، یہ تو وہی سب دکھائی دے رہا ہے مجھے جو امام نے بتایا تھا۔ کیا میں اپنے امام سے آج جدا ہو جاؤں گا؟ آج میرا امام اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ عزادارو کچھ دیر کے بعد ابو سلط نے آواز سنی جیسے امام میرا کسی سے گفتگو کر رہا۔ امام کے لیے یہ سن کر سوچ کر گھبرا گیا وہ صحابی، کہا لیکن میں تو باہر بیٹھا ہوں اور طرف سے دیواریں ہیں، کہیں سے دروازے بھی نہیں ہیں، کوئی جنگلے بھی نہیں ہیں، کون ہے جس سے بات کرے؟ ہو سکتا ہے امام اکیلے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر بھی اس نے دھیرے سے دروازے کو کھولا اور کھول کر دیکھنا چاہا کہ امام کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ سرہانے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور امام اس بچے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عزاداروں دوڑ کر ابھی سلط آئے، ہاتھ جوڑا، مولا کچھ پوچھوں گا نہیں، لیکن پوچھنے سے پہلے امام نے کہا یہ میرا بیٹا محمد۔ ابھی سلط سے مڑ کر 9 امام بچپن میں 9 برس کی عمر کہا کہ مولا میں آپ سے کیا کہوں، لیکن آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے آئے؟ ہم تو دروازے پر تھے اور طرف سے دیواریں ہیں۔ امام نے ابی سلط کو دیکھا، کہا ابی سلط تم اتنا باشعور ہوتے ہوئے بھی پوچھتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے دیوار و در معنی نہیں رکھتے؟ اللہ نے مجھے مدینے سے یہاں تک پہنچایا۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ طرف گیا ابھی سلط، آگے آبادی سے امام رضا۔ عزادارو وقت آیا کہ امام اپنی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، 9ویں امام بڑی حسرت سے دیکھ رہے، عالم غربت میں امام اس دنیا سے زہر کا اثر پھیلا۔ عزادارو امام نو میں غریبان جا کیا، 9ویں امام نے خاک زمین کی اٹھا کے سر پر ڈالی، ہائے عزادار حسین رخصت ہوا، 8ویں امام سے دنیا خالی ہوئی۔ آج کی تاریخ میں عزادار ماتم کر رہے اس غریب الغربا امام کا جس کے لیے ہم سوگوار ہیں۔ 9ویں امام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، جنازہ گھر میں پڑھایا، سرکاری جنازہ بعد میں پڑھا گیا۔ عزادارو اسی موقع پر غربت میں شہادت پائے ہوئے امام کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب بیٹا اپنے باپ کو غسل دے تو بیمار امام یاد آتا، اے میرے بیٹے تو نے اپنے باپ کو غسل دے دیا۔ میں کربلا میں تڑپتا رہا، بس ارباب ادا
آپ گریا کر چکے، پرسہ دے چکے، آخر امام کو پرسہ دینا مقصد ہوتا ہے، جس کا بیٹا آج بھی پردہ غیب میں آنسو، خون کے آنسو رو رہا ہے اپنے جد کے غم میں بیٹھ کر، اور ہم آپ بھی انہی کو پرسہ دیتے ہیں، اس لیے کہ پرسہ دینے کا دو ہی طریقہ ہے، یا امام زمانہ کو دیجئے یا اس بہن کو دیجئے جسے معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ عزادارو، یہ دونوں بہنیں عجیب و غریب ہیں، اپنے غریب بھائی کی غریب بہنیں، جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ سنتے معصومہ قم جب قم میں آ کے روکی گئی، کنیزوں نے کھانا پہنچایا، بہن کہتے ہیں میں اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں، کہاں ہے میرا بھائی، ملتا کیوں نہیں؟ کنیز کوئی جواب نہیں دے رہی، ایک سیاہ پوش کنیز آئی کھانا لے، اس سے کھانا رکھا، کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی۔ شہزادی نے، معصومہ قم نے، جن کا نام فاطمہ، اور شہزادی کیا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے؟ میں اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں، کھانا کھانے نہیں آئی ہوں۔ کوئی جواب نہیں دیا، کنیز کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ رونے لگی بے ساختہ۔ کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ اب اس نے کہا اے بی بی، جس بھائی سے آپ ملنے آئی ہیں وہ بھائی آپ کا مارا گیا، زہر دیا گیا، اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ ارے بہن نے جب یہ سنا کہ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں، ایک سردار بھری بستر پہ گئی، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد معصومہ قم بھائی کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو، ایک بہن معصومہ قم جو یہ سن کر تڑپ گئی کہ میرا بھائی مارا گیا، ایک بہن زینب ٹیلے پر کھڑی ہے، اے شمر میرا بھیا 3 دن کا پیاسا ہے، شمر سے وہ کلا بہن دیکھ رہی تھی، اور بابیدہ یہ آخر امام اور ان کے غم میں گریا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔